سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسط نمبر 2، حصہ اول۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت نوع انسانی کی گمراہی کی حالت زار۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس صدقہ جاریہ میں ہمارے حصے دار بنیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه۔ لبیک اللہم ربی وسعدیک صلوات اللہ البر الرحیم وملائکۃ المقربین والنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وما سبح لک من شیء یا رب العالمین علی سیدنا ومولانا وحبیبنا وشفیعنا محمد بحر انوارک ومعدن اسرارک ولسان حجتک وعروس مملكته وإمام خزرتك وخاتم الأنبياء وعلى آله الطاهرين المطهرين وأزواجه الزكيات الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه الغر المحجلين ومن أحبه واتبعوه إلى يوم الدين صلوات وسلاما وتحية تدوم بدوامك وتبقى ببقائك ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين۔ اما بعد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے بعد 571 سال گزر چکے تھے۔ اس قلیل مدت میں آپ علیہ السلام پر نازل شدہ کتاب انجیل مقدس کو بنی اسرائیل کے علماء سو نے اپنی تحریفات یعنی تبدیلیوں سے مسخ کر کے رکھ دیا تھا۔ آپ علیہ السلام کی امتی بے شمار فرقوں میں بڑھ چکے تھے اور ان میں باہمی منافرت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ ہر فرقہ دوسرے فرقے کو ملحد اور کافر کہتا تھا اور صرف اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین حق کا اجارہ دار سمجھتا تھا۔ وہی الہی کا نور تابہ دھندلا گیا تھا۔ انسان کی فریب خوردہ عقل، اوہام اور خود ساختہ عقائد کی دلدل میں پھنس چکی تھی۔ گنتی کے چند خوش نصیب افراد کے علاوہ آپ علیہ السلام کی ساری امت آپ علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹک گئی تھی۔ غضب یہ ہوا کہ انہوں نے اس مسیح کو ابن اللہ یعنی خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا جس نے اپنی پیدائش کے چند روز بعد اپنے پنگھوڑے میں جھولتے ہوئے یہ اعلان کیا تھا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، یعنی میں خدا نہیں، خدا کا بیٹا نہیں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے منصب نبوت پر فائز کیا ہے۔ اپنے اس معجزے سے انہوں نے اپنی عفت مآب والدہ کی پاک دامنی کی گواہی بھی دے دی اور اس حقیقت کو بھی واشکاف کر دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اس کا نبی ہوں۔ لیکن آپ علیہ السلام کے ماننے والوں نے آپ علیہ السلام کی اس ناقابل تردید شہادت کو مسترد کر دیا۔ آپ علیہ السلام کو عبداللہ کہنے کے بجائے آپ علیہ السلام پر ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹا کی سنگین اور گستاخانہ تہمت لگا کر توحید کے عقیدے کی نفی کر دی۔ اس طرح انہوں نے نہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے مقصد کو بلکہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی آمد کے مقصد عظیم کو ٹھکرا کر رکھ دیا۔ وہ نفوس ذکیہ جو محض اپنے خالق و مالک کی وحدانیت کا پرچم لہرانے کے لیے اور چار دانگ عالم میں اس کی توحید کا ڈنکا بجانے کے لیے تشریف لائے تھے، جب انہی کو خدا کی الوہیت میں شریک ٹھہرا لیا گیا تو لوگ توحید کا سبق سیکھتے تو کس سے؟ اپنے پروردگار کی وحدانیت کے عقیدے کا چراغ روشن کرتے تو کیوں کر؟ اس دور میں سب سے قریبی وحی کی جب یہ حالت ہو گئی تھی تو وحی کے وہ سرچشمے جن کا تعلق ماضی بائی سے تھا اور وہ آسمانی صحیفے جو قدیم زمانے میں انبیاء کرام علیہم السلام پر نازل کیے گئے تھے، ان میں شرک و الحاد کی آلائشیں کہاں تک در نہ آئی ہوں گے اور کسی حق کے متلاشی کے لیے کیوں کر ممکن رہا ہوگا
کہ وہ ان کتب آسمانی سے حق کے نور کا اکتساب کر سکے۔ چھٹی صدی عیسوی ایک ایسا دور تھا جبکہ کائنات ارضی کے گوشے گوشے میں شرک اور بت پرستی کی بیماری ایک وبا کی صورت اختیار کر چکی تھی، اور جب اللہ تعالیٰ کے بندوں کا رشتہ ہی اپنے رب سے ٹوٹ چکا تھا تو ان کی اخلاقی، معاشرتی، معاشی اور سیاسی زندگی میں جو تباہ کن فسادات رونما ہو چکے ہوں گے، ان کا تصور کر کے ہی سعید روحوں پر لرزہ طاری ہو جاتا ہوگا۔ ساری انسانیت کے ہادی و رہبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت تک آنے والے تمام عصور و دہور کے نیر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، جس کو خلافت عرضی کی خلعت زیبا پہنائی گئی تھی، جس کے سر پر اشرف المخلوقات ہونے کا تاج سجایا گیا تھا، جس کے علم کے سمندر کی بے قرانیوں کے سامنے نوری ملائکہ کو اعتراف عجز کرنا پڑا تھا، اور انہیں اس پیکر خاکی کے سامنے سجدہ تعظیم بجا لانے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس آدم علیہ السلام کی اولاد صرف خدا فراموشی نہیں بلکہ خدا فراموشی کے باعث خود فراموش بھی بن چکی تھی۔ انہیں قطعاً یاد نہ رہا تھا کہ وہ خلاق جہاں کی شان تخلیق کا شاہکار ہیں، وہ چشم کائنات کی پتلی ہے، بحر و ماہ، بحر و بر، فضائیں اور خلائیں ان کے زیر نگی ہے، ہر چیز ان کی خدمت بجا لانے کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور ان کی تخلیق کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کو پہچانے، دل کی گہرائیوں سے اس سے محبت کریں، عشق و محبت کے جذبات سے سرشار ہو کر اس کی بارگاہ عظمت و کمال میں بے خودی سے اپنا سر نیاز جھکا دیں۔ ان کی زبان ہی نہیں، ان کا دل بھی سبحان ربی الاعلیٰ کے روح پرور کلمات سے اپنی بندگی، بے چارگی، بے کسی اور بے بسی کا اظہار کر رہا ہو۔ اس کے بجائے انہوں نے ہر چیز کو اپنا خدا، اپنا معبود اور اپنا حاجت روا بنا لیا تھا۔ بے جان پتھروں کے سامنے وہ سجدہ ریز تھے، درختوں کے ارد گرد وہ طواف کناں نظر آتے تھے، کبھی کسی پہاڑ کی اونچی چوٹی سے مرعوب ہو کر اس کے سامنے بچھے جاتے تھے، کبھی محروما کی تابندگیوں کے لیے سراپا عقیدت بن جاتے تھے، کبھی کسی حیوان کے گوبر اور پیشاب میں پاکی کو تلاش کرتے دکھائی دیتے تھے۔ الغرض انہوں نے عزت و کرامت کی اس خلعت کو تار تار کر دیا تھا، اور اپنی بے نظیر اور بے مثال ظاہری اور باطنی خوبیوں کا جنازہ نکال دیا تھا، جو ان کے پیدا کرنے والے نے بڑی فیاضی سے انہیں مرحمت فرمائی تھیں۔ وہ تمام مظاہر فطرت سے ڈرتے بھی تھے اور ان کے سامنے جھکتے بھی تھے، لیکن اگر کسی ہستی کی طرف سے انہوں نے آنکھیں بند کر لی تھیں اور منہ پھیر لیا تھا تو وہ ان کا کریم اور رحیم پروردگار تھا، جس نے ان کو اپنے ان گنت احسانات و کرامات سے نوازا تھا۔ ان حالات کو قرآن کریم نے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کے جامع الفاظ سے بیان فرمایا ہے، یعنی اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے وہ سب کھلی گمراہی میں بھٹک رہے تھے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قصہ دیکھنے اور سننے کا شکریہ، اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے، غلطی کے لیے معذرت خواہ ہیں، اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور دعاؤں کے طلبکار ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انٹرنیشنل فورم۔